بھائی کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ اللہ کا تصرف ہے، اس لیے نہ اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ بزرگوں کی کرامتوں پہ بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ نے کی ہے تو پھر اللہ کے کام پہ اعتراض کا کوئی تک بنتا ہے؟ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں، اس نے لاٹھی سے اس کو سانپ بنا دیا، وہ کر سکتا ہے، اس نے مٹی سے آدم بنا دیا، وہ کر سکتا ہے، تو وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے نبی کو 7ویں آسمان تک لے کے نیچے آ گیا، وہ کر سکتا ہے یہ کام۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور معاذ اللہ آپ نے یہ معاذ اللہ جھوٹا قصہ گڑا ہوتا، تو جس ٹائم پہ آپ نے یہ کہا تھا، وہ یہ دعویٰ کیا تھا مجھے معراج ہوئی ہے، وہ ٹائم اس دعوے کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، کیونکہ آپ کو دنیا میں زیادہ تر لوگ انکار کر رہے تھے، چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اب سیاست کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب میرے فالوورز کم ہیں، تھوڑے ماننے والے، تو میں کوئی ایسی نئی چیز نہ لے کر آؤں جس سے میرا انکار اور زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن آپ نے دعویٰ کیا صبح اٹھ کے، لوگ ابھی آپ کو نبی نہیں مان رہے، لوگ آپ کے معجزوں کا انکار کر رہے ہیں، لوگ آپ کے دعوے کو نہیں مان رہے، کوئی بھی نہیں مان رہا سوائے چند دیکھ کے، اور آپ صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ مجھے بیت المقدس لے کر گیا اور وہاں میں نے تمام پیغمبروں کی امامت کی اور مجھے 7ویں آسمان سے سارے مناظر دکھا کے رات ہی کو واپس لے آیا۔ اس سے تو مزید انکار ہوگا نا۔ اور ابو جہل نے یہی کیا، وہ فوراً حضرت ابوبکر کے پاس گیا، بولا دیکھا ہم تو کہتے تھے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں، راتوں رات یہ ہو کر بھی آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا، واقعی انہوں نے یہ کہا ہے پھر سچ کہا ہے۔ تو یہ خود جس ہجرت کے بعد نبی یہ دعویٰ کرتے، جب سب آپ پر ایمان لے آئے تھے تو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا تھا بھائی اپنے مرید تو سارے مان رہے تھے نا، تو اب تو معاذ اللہ نقل کفر آپ نے ایک واقعہ گھڑ لیا، ابھی تو کوئی بھی نہیں مانتا آپ کو۔ ایسے موقع پہ آپ کا یہ معراج کا دعویٰ کرنا، یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ اس دعویٰ کرنے میں مجبور تھے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا، اور پھر اللہ نے اس کو ثابت بھی کیا۔ مشرکین مکہ نے آپ سے پھر پورا پوچھا اس راستے کے بارے میں، آپ نے پورا راستہ بیت المقدس تک کا بتایا، حالانکہ آپ کا پہلے کبھی سفر نہیں ہوا تھا، تبھی تو اور بھی لوگ ایمان لے کر آئے، ورنہ جتنے لائے تھے یا تو وہیں اسٹاپ ہو جاتے اس واقعے کے بعد، یا تھوڑی تعداد اور کم ہو جاتی۔ دوسرا یہ تو اعتراض ہے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمر میں، یہ تو بہت زیادہ میں جواب دے چکا ہوں، یہ نیا سلسلہ ٹاک شوک میں شروع ہوا ہے۔ ہاں انڈیا کے کوئی صحافیہ نے یہ اعتراض کیا ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کس عمر کا آدمی کس عمر کی عورت سے نکاح کرے تو آپ اسے کہو گے کہ یہ جوڑ کی شادی ہے؟ اس کا کرائیٹیریا آپ کے پاس، معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک 40 سال کا آدمی 30 سال کی خاتون سے نکاح کرتا ہے، وہ بھی تو کم عمر ہے، 10 سال عمر میں کیا ہے؟ معاشرہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ایسی شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی، جس خاتون نے اعتراض کیا ہے ان کا بیٹا یہ کام کر کے دکھائے تو وہ اس پہ بھی اعتراض کریں گی کہ 25 سال کا اور تو 40 سالہ بیوہ سے شادی کر رہے ہیں، کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ تو یہ معیار کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ اسلام نے معیار بیانا، اسلام نے کیا کہا؟ دونوں کا بالغ ہونا ضروری۔ اب یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہوگا کہ اس نے یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دی۔ آپ کے لیے آپ کی بیٹی 17-18 سال کی ہے، بندہ آتا ہے 50 سال کا، آپ کو شریعت نے رائٹ دی ہے، لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ وہ ایج ڈفرنس کی بیس پہ انکار کر دے۔ حق ہے یا نہیں ہے؟ انکار کر دے۔ یہ بھی حق دیا ہے کہ اگر اس کو وہ پسند ہے تو کیا کر دے۔ کیا ہو رہی ہیں یہ بہت ساری شادیاں ایسی؟ ڈیفنس میں کوئی صاحب کا انٹرویو آیا، 80 سال کے، انہوں نے شادی کی 18 سال کی لڑکی سے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، وہ لڑکی خوش ہے وہ لڑکی کیا ہے؟ خوش ہے۔ دنیا میں کوئی اس کو، آپ کہہ سکتے ہیں 18 سال کی تو تھی نا، کیونکہ لا کیا کہتا ہے 18 سال سے کم عمر کی۔ دیکھو پاکستان کا قانون کہتا ہے لڑکی 18 سال کی، لڑکا بھلے 70 سال کا ہو، لڑکا نہیں آدمی ہو، دونوں کی شادی ہو سکتی ہے بشرطے کہ دونوں کیا ہوں؟ راضی۔ حالانکہ 18 سال اور 70 سال کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ انڈیا میں کوئی 18 سال کی لڑکی اگر 70 سال کے بوڑھے سے شادی کرتی ہے، انڈیا کا لا کیا اسے روکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ روکے گا اس کو، حالانکہ یہ جوڑ کی شادی ہے، بے جوڑ شادی ہے، لیکن کیوں نہیں روکے گا؟ بھائی جب لڑکی راضی ہے، وہ 70 سال کو بوائے فرینڈ بنائے یا ہسبینڈ بنائے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ گورنمنٹ کا، یہ صحافی کا ہیڈک نہیں ہے۔ اب 18 سال جو دنیا میں عمر طے کی ہے، یہ تو پاکستان نے طے کی ہے، یہ نیچر اور فطرت نے طے نہیں کی ہے، فطرت نے بلوغت رکھی ہے۔
اسلام دین فطرت ہے نا، وہ کہتا ہے رخصتی کی عمر کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھیں، اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ 9 سال میں لڑکی بالغ ہو سکتی، مشاہدہ ہے یہ۔ تو جب 9 سال کی بالغ لڑکی کو اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے اور نبی سے وہ نکاح کر رہی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی تھیں، نہ سمجھتیں، شادی ہو گئی۔ تو جب بڑی ہوئی ہیں پھر بھی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اتنا خوش تھی کہ اس پہ وہ، یعنی جو صحافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ مدعی سست اور گواہ چست۔ امی عائشہ آج بھی زندہ ہوتی، وہ کہتی بھائی میرے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ تھا نہیں۔ تو جب وہ بھی راضی ہیں، وہ بھی راضی ہیں، تو ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے رشتے کو کامیابی سے نبھایا ہے۔ آج کی ہے نا ایک محترم نے، نہیں نبھا سکے وہ، یا بیوی کی غلطی ہوگی، ہمیں نہیں پتا، ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، لیکن آج کیونکہ آپ کو اس کے مینٹل لیول پہ آنا پڑے گا۔ ہمارے نبی تمام پیغمبروں کے سردار، اتنے بڑے لیڈر، 23 سال میں انقلاب، لیکن بیوی کے مینٹل لیول پہ آ کے آپ نے بیوی کے ساتھ نباہ کیا ہے۔ ان کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں، محبت ظاہر کرنے کے لیے وہیں سے پانی پی رہے جہاں سے امی عائشہ منہ لگا کے پانی پیتی، دوڑ میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی قسم کمال ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ، مگر ایسی کامیاب ازدواجی زندگی جس کی آج مثالیں دی جاتی ہیں، اور امی عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہی ہیں اس پر۔ یہ تو پیغمبر کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں عیاشی ہے۔ عیاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے گرل فرینڈ رکھنا عیاشی ہے، آپ گرل فرینڈ کو عیاشی نہیں مانتے، تو کون سا معیار ہے جس کو عیاشی کہا جائے گا؟ اسلام نے فرق یہ رکھا ہے کہ نکاح کے بغیر عورت کے پاس جانا عیاشی، نکاح کر کے جانا یہ عیاشی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا معیار ہے، اس معیار پہ آپ ہم سے بات کرو، چاہے اس کی عمر 9 سال ہو یا 12 سال ہو یا 13 سال ہو یا 18 سال ہو، نکاح کر کے اگر آپ بیوی بنا کے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اسلام کہتے ہیں یہ عیاشی نہیں۔ اور اگر بغیر نکاح کے اس کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ عیاشی۔ تو نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ 50 سال کے، آپ جب چاہو 13 سال کی لڑکی سے نکاح کر لو، وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ اس کو تھوڑی اسلام مجبور کر رہا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی دلیل ہے کہ اتنی نو عمر سے نکاح کر کے بھی اس کو کامیابی سے نبھایا ہے۔ اور پھر اس میں حکمتیں کیا تھی؟ سب سے بڑی حکمت کہ عورتوں میں نبی نہیں آتا اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو ایسی زوجہ کی سلیکشن کی گئی ہے جو بالکل نبوت کے سائے میں پروان چڑھے، جن میں ماحول کے اثرات بولو نہ ہو، کیونکہ نبی تو نہیں بنیں گی لیکن نبی کی چھاؤں میں عورت پلے گی۔ اس کے لیے تعلیم کے لیے ہمیشہ نو عمر لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی بڑے بڑے ادارے جتنے کیڈٹ کالج میں آرمی کے ہوتے ہیں نا، کیا 50 سال کے بندوں کو رکھا جاتا ہے اس میں؟ ایج ہے بھائی، اس عمر کا بندہ آ سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے کام کا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایک فرد ہوتا جو شراب سے بچتا ہے؟ ساری دنیا میں سب شراب پیتے ہیں، میں اور آپ اگر نہیں پی رہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ 1400 سال گزر گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 سال، اور آپ کی اتنی پاورفل موٹیویشن، جو شراب جو تمام برائیوں کی جڑ اور کتنی بدبودار چیز ہے، شراب پی کے نشہ نہ بھی آتا نا، صرف اس شرابی کے چہرے پہ جو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے وہی اس سے نفرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کی چہرے پہ پھٹکار دیکھا کرو، منہ سے جو رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اس کے قریب سے جو انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ہم نے پاکستان میں کبھی مجھے ایسی بدبو نہیں ملی تھی، باہر ملکوں میں جب سفر ہوا نا تو اتوار کی نائٹ کو کچھ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے روڈوں پہ، وہاں تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان شرابیوں کی رقص و سرور کی روڈ پہ محفلوں کو اور ان کی جو منہ سے بدبو ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور آپ نے اس کا مسلم سوسائٹی میں جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، ہم نماز پڑھتے؟ آج جمعے کی نماز کے لیے صرف ایک نماز کو دیکھ لو، خدا کی قسم
دنیا میں کسی مذہب کے پاس اتنی خوبصورت عبادت نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ یہ صرف نماز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم 3 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک صاف کرتے ہیں، 3 دفعہ چہرہ، اور جمعے کے دن غسل کرتے ہیں، گھروں کو پاک رکھتے ہیں، گھروں کو صاف رکھتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ آپ کہہ سکتے ہو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں۔ پہلی بات اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ انٹیریئر کا معاملہ ان کا خطرناک ہے، باہر کی دنیا ان کی بہت حسین۔ صفائی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، وہ کہاں سے؟ سب سے پہلے انٹیریئر آپ کا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج بھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، باہر سے صاف ہوں گے، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ صفائی شروع پیٹ سے ہوتی ہے، کھاتے غلاظت ہے، خنزیر کا گوشت۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس پہ ڈیبیٹ کرے، خنزیر میں ناپاکی والی کون سی بات ہے؟ اچھا چلو، تم جو حلال گوشت کھاتے ہو، جس کو ہم حلال کہتے ہیں، وہ بھی بغیر ذبح کیے کھاتے ہو۔ آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہوں گے کہ خون کھانے پینے کی چیز، انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے، اتنی غلیظ چیز ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی مذہب اگر اس خون کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا وہ صاف ستھرا مذہب ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے۔ مسلمان گوشت بھی صاف ستھرا کھاتا ہے۔ بھائی یہ کس کی رحمت کے اثرات ہیں؟ سید الانبیاء۔ یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ اسلام، قرآن، نبی ایک ہی چیز کے نام ہے، ایک ہی چیز کے نام ہے۔ جو قرآن نے کہا وہی نبی نے کہا، جو نبی نے کہا وہی قرآن نے کہا، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اسلام اللہ کا دین، لیکن ٹینشن کس نے اٹھائی ہے دعوت اور تبلیغ کی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ بوجھ کس پر آیا ہے؟ قرآن پہ آیا ہے یا اسلام پہ آیا ہے یا نبی پہ آیا ہے؟ نبی پہ آیا ہے۔ جو آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، کریڈٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے جو بوجھ اٹھائے آپ کے لیے۔ تو اس دعوت کے کام میں جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، اس میں سب سے زیادہ بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کس ہستی نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہمیں جو نبی نے صفائی سکھائی ہے، وہ سب سے پہلے وہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے۔ مسلمان غلاظت نہیں کھاتا۔ دنیا میں آپ تحقیق کر لو، سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں آج بھی مسلمانوں کی ہیں۔ کتے بلی نہیں کھاتے ہم الحمدللہ۔ کراچی میں رہیں گے تو کتے ہمیں کھائیں گے، یہ ایک الگ بات ہے، پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارے حکمران بھی کھا رہے ہیں ہمیں، اور ساتھ ساتھ کراچی کے کتے بھی کھا رہے ہیں۔ چائنا والے بھی حیران ہوتے ہیں، یار دنیا کا واحد ملک ہے، چائنا والوں کو کتا نظر آ جائے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کتے پن پہ آ جاتے ہیں فوراً کتے کو دیکھ کے۔ گلگت میں ایک آدھ کتے تھے، وہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں چائے پی رہا تھا کسی ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کتا نظر آ رہا ہے نا، کسی چائنیز کو یہ کتا نظر آ گیا نا تو پھر یہ کتا کسی اور کو کبھی قیامت تک کبھی نظر نہیں آئے گا، فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ تو چائنا والے حیران ہوتے ہیں، دنیا کا کیسا ملک ہے، ہم کتے کھاتے ہیں اور کتے ان کو کھاتے ہیں۔ خیر، آج ہماری خوراکیں پاکیزہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے۔ مشکلات کس نے برداشت کی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے، یہ نظام دے کے گئے ہمیں، یہ نظام دے۔ پھر یہ جو یورپین اقوام ہے نا، یہ تو 200-300 سال پرانی تاریخ ہے ان کی، جو ان میں صفائی ستھرائی آئی وہ بھی باہر کی ہے، اندر کی ابھی تک نہیں آئی۔ یہ 150-200 سال، زیادہ اس سے بھی پرانی نہیں ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہانا دھونا اور یہ صفائی ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے سیکھی ہے۔ ہمارے ایک ریلیٹو مرچنٹ نیوی میں بہت ٹریولنگ تھی ان کی، کہتے ہیں گورے جو پڑھے لکھے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے۔ پہلے جائیں آپ۔ تو میں نے آیت جو قرآن مجید کی پڑھی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کہ ہمیں صاف ستھرا، اگر سید الانبیاء دنیا میں نہ آتے تو آج ہم حلال کھاتے،
اسلام نے ہمیں، نبی نے ہمیں بتایا. دیکھو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی کے سامنے تقریر کی نا، تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا؟ ہم مردار کھایا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ. کتنی پاکیزہ تعلیمات. کیا مطلب مردار کھاتے تھے؟ عربوں میں عادت تھی، آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرے پہ بکری مری پڑی ہے، اسے لے جا کے کھال اتاری اور کھا گیا. جانور مرا پڑا ہوا ہے، آپ گھر لے گئے، کھا لیا اس کو. کیا یہ چیز انسان پہ سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. یہ کس کا احسان ہے؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے، قرآن نے بیان کیا کہ حلال کھاؤ، لیکن اس بیان پہ جو مشکلات اٹھائی ہیں، یہ کس نے اٹھائی ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی مشکلات اٹھائیں کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کیونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہے. یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک جزو ہے کہ نصیحت جہاں بھی ہوگی وہاں مشکلات آئیں گی. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ تمام مشکلات جھیل کے آپ نے ہمیں پاکیزہ خوراک کھانا سکھائی اور ایسا موٹیویٹ کیا، ایسی پاورفل موٹیویشن. 1400 سال گزر گئے، مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو، سب سے پاکیزہ خوراک دنیا میں کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتے ہیں. آپ ان کے ہوٹلوں میں جائیں، ہوٹل کے قریب سے نہیں گزر سکتے. یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے. دانتوں کی صفائی. غیر مسلموں میں دانت صاف کرنے کا رواج اب آیا ہے اور ہزاروں ڈاکٹروں نے اس کا رواج ڈالا ہے. ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پہ انہوں نے دانت صاف کرنا شروع نہیں کیے. جب میڈیکل سائنس نے یورپ میں ترقی کی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی دانت گندے ہوتے، جراثیم جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ورنہ آپ ان کے ماضی کے جو ان کے مشہور لوگ گزرے ان کی آپ سوانے پڑھیں، بہت سو میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. پوری زندگیاں گزر جاتی تھی، ایک دفعہ بھی برش نہیں کرتے تھے. تو ان کے ڈاکٹروں نے مہم چلائی ہے، دانت صاف کرنا صحت کے لیے بہت ضروری. ہزاروں ڈاکٹروں نے مل کے تب ان میں دانت صاف کرنے کا رواج آیا ہے. اور ہم کیوں دانت صاف کرتے ہیں؟ بولو، کہ ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے بہت زیادہ؟ نہ. ایک پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، السواک والتعطر من سنن الانبیاء. مسواک پیغمبروں کی سنت ہے. اور محدثین نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا کرتے تھے دن میں بار بار، وہ کون سا حصہ تھا؟ دانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اجلے ہوئے تھے. صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے ثنایا سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھے اس وقت. آج کل تو ڈینٹسٹ پالشیں لگا لگا کے سفید کر رہے ہوتے ہیں دانت کے. یہ جو آپ کو جو بڑی مشہور سیلیبریٹیز ہیں نا، ان کے ایسے چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چمکتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے. درجنوں میں کسی ایک کے نیچرل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹروں کے کمالات ہیں. ڈاکٹر کے اپنے نہیں اتنے چمک رہے ہوتے جتنے ان کے چمک رہے ہوتے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں ان میں. تو آج ہم دانت صاف کرتے ہیں، تو یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی اللہ کہتے ہیں آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت. پھر غسل، باڈی کی صفائی. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، اسلام اور مسلمان تو دور کی بات، پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا. یہ تو میں نے بتایا، غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا. آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں، میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا. ہمارے ایک ریلیٹو گئے، کہتے ہیں مجھے یورپ کے کنٹری کا پتا چلا، وہ بہت نفیس قوم ہے، بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں. اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے ہیں کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں. ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں، یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی، ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلا میں پانی بہا دو میرے بھائی، نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے، آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟
کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی. تو آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی. میں نے غیر مسلم کو دیکھا, سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے, کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے پاس اسلام نہیں. میں کنٹری میں تھا باہر, بڑا صاف ستھرا ملک, بڑا نیٹ کلین. ہم جوتوں کی دکان پہ گئے, میں نے کہا یار ذرا, انہوں نے 2 بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے, 2 ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے تھے انہوں نے. میں نے کہا کہ یار وہ ذرا اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں, جاگنگ کے لیے شوز چاہیے تھے مجھے. جب انہوں نے یوں کیا ہے نا, دونوں نے, یا تو ایک ہوتا ہے نا غلطی سے رہ گیا, بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا, کچھ یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہیں. یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا ہے, باقیوں کا مطلب باقی چیزوں کے. تو آپ بتاؤ, محنت تو یہ زیادہ کر رہا ہے جو تیز چل رہا ہے, لیکن ہدف اس کا کوئٹہ ہے, جا کدھر کو رہا ہے؟ پشاور. اور جس کا ہدف پشاور ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے, لیکن چل پشاور ہی کی طرف رہا ہے. دونوں کے عمل کو دیکھ کے لگے گا کہ پہلا والا زیادہ محنتی ہے, ہارڈ ورکنگ پہلے والے نے زیادہ کی ہے. لیکن عقل مند کہے گا کہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی زیادہ ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ منزل سے اتنا زیادہ دور ہو رہا ہے. اور یہ جو سلولی چل رہا ہے پشاور کی طرف, محنت زیادہ نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ٹائم بھی ضائع کرتا ہو. چائے پینے کے لیے 5 منٹ کافی تھے, رکنے کے لیے 15 منٹ بیٹھ جاتا ہو. لیکن منزل اس کی صحیح ہے تو یہ ٹائم اتنا ضائع نہیں کر رہا جتنا وہ ضائع کر رہا ہے. تو یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو, وقت کو غنیمت جانو, اس کا مطلب زیادہ محنت کرو, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. آج ہم کسی گورے کو دیکھتے ہیں محنتی, کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے دن رات ایک کر دیے, ہم سمجھتے ہیں یہ ہے اپنے ٹائم کو بچانے والا. اور جو ریڑی لگا رہا ہے, آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہا ہے, ان کو تانے پڑتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا وقت برباد کر دیا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے نا آپ کے پاس, جو ہدایت کے لیے جو زمینی ہدایت ہے, وہ ٹوٹلی گمراہی ہے. تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قل ان الهدى هدى الله. آپ بتا دیجئے کہ ہدایت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. کیا مطلب؟ آپ کو صحیح گائیڈنس اگر ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح گائیڈ نہیں کرے گا. یہ کیوں قرآن بار بار کہہ رہا ہے؟ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اسپیڈ کے ساتھ نکل جاتے ہیں. قل ان الہدی ہدی اللہ, کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے, گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ, او بھائی یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا اللہ نے کہ جو کچھ آپ کو یونیورسٹیوں سے گائیڈنس مل رہی ہے, اسکولوں سے گائیڈنس مل رہی ہے, گورے کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے, اگر اللہ کی تعلیمات سے میچ کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے. ذرا بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی, کتنا ہی ذہین آدمی, یونیورسٹی کا کتنا بڑا پروفیسر, کتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر, اگر اس کی گائیڈنس اللہ کی گائیڈنس سے, اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت سے میچ نہیں کر رہی تو سراسر گمراہی ہے, لفاظی ہے. اس میں اٹریکشن اس لیے ہے کہ اس میں لفاظی بہت ہے. بعض دفعہ ایک چیز سراسر گمراہی ہوتی ہے, اچھی بہت لگتی ہے, باتیں دل کو بھاتی بہت ہیں. کیوں؟ اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے, اس میں کچھ ایسی چمک پٹیاں لگا کے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے سے بھی محبت اور اس کی بات سے بھی محبت, حالانکہ وہ ہدایت کی روح سے وہ خالی ہوتی ہے. لوگ آج کل پیکنگ کو دیکھتے ہیں نا, بار بار یہ بات میں کہتا ہوں, پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. زیتون کا اوریجنل تیل اچھی پیکنگ میں میں نے دیکھا نہیں ملتا, سستا تھا. جوڑیا بازار گیا تھا میں 8-10 سال پہلے, اور زیتون کا 2 نمبر تیل بڑی خوبصورت پیکنگ میں, زیادہ مہنگا. کیوں؟ جو اچھی پیکنگ میں تھا لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 نمبر ہے, جو ٹین کے کنستر میں پڑا ہوا ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے.
ارے بھائی یہ جو بھینس کا دودھ ہم نکالتے ہیں جو گوالوں سے آتا ہے، اس میں بھی چیزیں گوالے کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس ڈبے والے دودھ سے بہتر ہے. مگر پیکنگ کس کی اچھی ہے؟ ڈبے کی. ڈبے پہ مر رہے ہیں لوگ اور ڈبے جیسے ہو رہے ہیں. اور یہ جو گوالے والے دودھ کی پیکنگ ہے یہ شاپر میں ڈال کے یوں یوں گھما گھما کے دے رہا ہے. دیسی اسٹائل ہے، لوگ نہیں مر رہے اس کے اوپر. کھا کے دیکھو، پی کے دیکھو، پتہ چلے گا. پی کے دیکھو پتہ چلے گا. تو اسی طرح ہدایت کے جو نعرے ہوتے ہیں، ہدایت، گائیڈنس، آج کل اس میں بڑی اٹریکشن ہے. یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے بڑی زبردست گائیڈنس دے رہا ہے، صحیح، یہ صحیح بتا رہا ہے، اس ٹریک پہ چلنا چاہیے. بھائی وہ اگر اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ میچ کر رہی ہے، وہ تعلیم بعض دفعہ کر بھی رہی ہوتی ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا. نہیں کر رہی، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت. تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے. محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو آپ میں عیب ہے، آپ دماغ نہیں استعمال کرتے، محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، طائف میں بھی مکہ میں بھی. دو سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، ان دونوں میں سے کسی پہ، دو بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے، جو کم درجے کی نعمت ہے، اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں، مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی، بڑی زبردست آیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت، پیسہ. اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا، تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل، تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا، پیسے کا پوچھ لیتا. ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے، ادھر ذرا توجہ زیادہ کر، فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ہیں، ادھر توجہ ذرا کم کر. یہ نیک آدمی ہے، اس کو زیادہ دے، وہ برا ہے اس کو کم دے، وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو زیادہ دے. وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے، پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو وہ بالکل ہی آ رہی ہوگی، کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے، ہر محلے میں، جو پڑا رہتا ہے، پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو، دولت کو، پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں، سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو، اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے، کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے، آپ نہیں رہتے، اس میں باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے، جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا، اس کی اپنی کمپنی ہوگی. لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے، کرنا تو چاہیے، کوشش کریں، جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا، لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب
نہیں ہوگا. بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے, زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا, پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب, جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے, اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے, وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں, کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی یہ ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں, جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں, تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں, اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے. ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے. وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے ہیں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا, اس کے وزیر اعظم نے, کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے, اب جوان مارکیٹ سے کیا ہیں. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا, جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے فیملی پلاننگ والوں نے, کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے, کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ پاگل لوگ ہیں یار, بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے, گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے, وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر, وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا, کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں, یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا, تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے, دیوالی ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں 20 سال سے سن رہے ہیں, ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں, کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے, اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی, ابے بس اب گئے. 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا, پھر 96 میں ہوگا, تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا بس. اب تو مہنگائی, چینی کے ریٹ دیکھو, وہ ریٹ دیکھ کے ہم روتے ہیں یار, کتنے زبردست ریٹ تھے یار. اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی, 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے, یعنی 1 کلو 10 روپے. اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے, اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. جو نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا, دے دبا دب پراٹھے ادھر چل رہے ہیں لوگوں. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو, ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے, ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا, یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے, پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں, لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا, تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی عوام کو کہتے ہیں 1 نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے, ان کی حکومت 1 نمبر ہے اور ہماری عوام 1 نمبر ہے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے, حکومتیں ان کی اچھی ہیں, وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں. دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے, ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا, بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, عوامی ہسپتال ہیں یہاں پہ. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں,
बेहतरीन इलाज होगा आपका, आगा खान के तर्ज का। खर्चा सारा कौन उठाएगा? अवाम। यूरोप में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसका सारा खर्चा कौन उठा रही हो? अवाम उठा रही हो। हालांकि इतने खाते पीते लोग हैं और हमारे यहाँ गुर्बत उनसे बहुत ज्यादा, फिर भी एक अस्पताल बनाए, लोगों को यकीन आ जाए कि ये पैसा सही इस्तेमाल होगा। आपके पास नोट संभालने के लिए थैला नहीं होगा, यकीन आ जाए लोगों को कि ये सही जगह इस्तेमाल होगा। तो खैर, हम अपनी किस्से की तरफ आते हैं, अपनी बात की तरफ आते हैं। क्या बात चल रही थी? तो मैं ये टर्न वन बहुत मारता हूँ बयान में ना, महंगाई में कहाँ से आ गए। 5 चीज़ों को गनीमत समझो। तो मैं यस कर रहा था कि पैकिंग बहुत अच्छी होती है, नारे बहुत अच्छे होते हैं, उसमें अट्रैक्शन बहुत होती है। तो असल हिदायत किसके पास है भाई? अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा किसी के पास हिदायत नहीं है। तो वो मैं गुर्बत पे आ गया था ये बताने के लिए कि खूब समझ लो मेरे भाई, पैसा कमाने की कोशिश करो, अल्लाह का वास्ता। ना गरीब को ऐब समझो, ना गुर्बत को ऐब समझो। ये आपके मशवरे पर अल्लाह नहीं। हाँ, मैं आयत कंप्लीट कर रहा था कि अल्लाह फरमाते हैं हमने इनके दरमियान रिज़्क़ को तकसीम किया, लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, ताकि ये लोग एक दूसरे को ताबे बना के रखें। और बाहर मुल्कों में भी ऐसा ही है, सारे थोड़ी होते हैं, कुछ ज़्यादा मालदार, कुछ कम मालदार। जो बड़ा मालदार है उसकी कंपनी होगी, जो कम मालदार है उस कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, मुलाजमत कर रहे होंगे। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जिसके लिए चाहता है इस बढ़ा देता हूँ, जिसके लिए चाहता है कम कर देता हूँ। आज बहुत से लोग जो बहुत फजाइल बयान कर रहे हैं दौलत के और गरीब को बुरा भला कह रहे हैं, इस बात से डरना चाहिए, जरा सी अल्लाह की नजर हटेगी और आप रोड पे आ जाओगे, चीखते चिल्लाते रह जाओगे आप, ये हो गया मेरे साथ। शायर ने कहा है ना, तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। गदा यानी गदागर, भिखारी। तो अल्लाह तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे। गदागर को, भिखारियों को बादशाह बना देता है। इशारा तेरा काफी है घटाने और बढ़ाने को। एक इशारे की देर होती है। दौलतमंद रोड, और हमने तो बहुत देखे अपनी जिंदगी में, जिनकी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी, बहुत पैसा था, ऐसा छिना है पैसा कि दिवालिया हो गया। तो इसलिए ये जो बार बार मैं तशरीह कर रहा हूं ना हदीस की, कि मेहनत इंसान करे, वक्त को ज़ाया ना करे, इसका मतलब मंजिल पहले मुतय्यन करे कि जाना हमने किस तरफ है। उस मंजिल की तरफ अगर आप सुस्त रफ्तारी से भी चले गए तो किसी ना किसी दिन पहुंच जाओगे।